عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اور جو حدیث ہے اگر اس کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانی کو پیدا بھی اس نے کیا، اور اس میں کسی قسم کی اس نے کمی بھی رہنے نہیں دی، اور ہر ایک اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے۔ مثلا ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو بنی اسرائیل کے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، میں نے تمہیں تمہارے زمانے میں سارے جہان والوں پر فضیلت دی، بڑا درجہ ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت۔ اب ہم میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو بھی چن لے۔ اور اس حدیث کو دیکھیے گا کہ اللہ نے کس طریقے سے ہمیں چنا، ممتاز کیا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلکم ومثل الیہود والنصارى، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کرجل استعمل عمالا، کہ ایک شخص نے چند مزدوروں کو کام پر لگایا، فقال، وہ کہنے لگا من یعمل من صلاة الصبح الى نصف النہار علی قیرات قیرات، کہا کہ نماز فجر سے لے کے نصف النہار تک تم نے کام کرنا ہے، اور اس کا تمہیں مزدوری ملے گی 1 قیرات، مخصوص پیمانہ ہے۔ ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا چند دن پہلے کہ قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یاد ہے جب جنازے کے ثواب کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک پیمانے کو کہا گیا کہ اگر نماز فجر سے لے کر نصف النہار تک، زوال تک تم کام کرو تو تمہیں کتنا ملے گا؟ 1 قیرات، یعنی ظہر کی نماز تک۔ تو اب اس طبقے نے کام کیا اپنا طلوع فجر سے لے کر، نماز فجر سے لے کر نصف النہار تک، انہیں ملا 1 قیرات۔ اور فرمایا یہودیوں نے یہ کام کیا۔ پھر فرمایا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، نصف نہار سے لے کے صلاۃ عصر تک اب کون کام کرے گا؟ 1 قیرات پر۔ فرمایا اب نصارہ نے کام کیا، پہلے یہودیوں نے کام کیا، پھر نصارہ نے کام کیا۔ انہوں نے طلوع فجر سے لے کر ظہر تک، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک 1 قیرات پر۔ فرمایا ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى غروب الشمس على قیراتین قیراتین، فرمایا اب کون کام کرے گا صلاۃ عصر سے غروب شمس تک؟ اب جو کام کرے گا اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ فرمایا الا فانتم الذین علمتم عملتم، فرمایا تم ہو وہ، سنو وہ تم ہو جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور تمہیں 2 قیرات ملے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فغضب الیہود والنصارى قالوا نحن كنا اکثر عملا واقل عطاء، یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، اکثر عملا، ہم نے کام زیادہ کیا، واقل عطاء، اور ہمیں مزدوری ملی تھوڑی۔ قال، اللہ نے فرمایا هل ظلمتکم من حقکم شیئا، میں نے تمہارا کچھ حق رکھا تو نہیں؟ میں نے تمہارا کچھ حق رکھا؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارا حق نہیں رکھا۔ کہا فإنما هو فضلی اوتیہ من اشاء، میرا فضل ہے، اگر میں نے تمہارا حق نہیں رکھا اور میں نے تمہارا حق تمہیں پورا دیا ہے تو پھر میرا فضل، میں جسے چاہے دوں۔ اب یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ سوال اس حدیث میں اس کا جواب بھی آ گیا کہ انہیں ان کے عمل کی مزدوری پوری ملی، یہ نہیں ہے کہ انہیں ان کے عمل کی مزدوری کم ملی، انہیں عمل کی مزدوری پوری ملی، لیکن جو عصر سے مغرب تک تھے انہیں عمل کی مزدوری زیادہ ملی اس کے فضل کے تحت۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، اب ہر اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن فرما رہا ہے
کانو جو تم سے پہلے تھے نا، وہ تم میں قوت میں بھی زیادہ تھے، عمر میں بھی زیادہ تھے، تمہاری عمریں بھی تھوڑی ہیں، تمہارے عمل بھی تھوڑے ہیں، لیکن تمہیں اجر و ثواب اس کے فضل کے تحت زیادہ ملتا، ثواب زیادہ ملتا۔ وہ بات ذہن سے نکل جائے کہ جی اللہ نے ان کا کم کیا، نہیں، ان کا کم نہیں کیا، انہیں بھی پورا پورا ملا، لیکن ہم پر اپنا فضل کیا اور ہمیں زیادہ دیا۔ اور یہ احناف کے نزدیک یہ بہت بڑی دلیل کے طور پہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اور احناف کی دلیل یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے جو دلیل قائم کی وہ یہ ہے کہ آپ تینوں اوقات کار کو دیکھیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ ان کا وقت تھوڑا ہے اور ان کی مزدوری زیادہ ہے، تو کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت ہے یہ ظہر سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ظہر سے کم ہے۔ تو اسی لیے ہماری عصر جو ہوتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے قول کے مطابق جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے تب ہمارے ہاں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ نے دلیل نکالی کہ امت محمدیہ کا وقت تھوڑا ہونے کا معنی یہ ہے کہ عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت ہے یہ بہت ہی قلیل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اسی طرح یہ جو ایک حدیث ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ہر عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما کے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی نوازشوں کے اعتبار سے، اپنی سخا کے اعتبار سے بے پناہ نوازے۔ آمین ثم آمین۔